السلام علیکم دوستو، ہاروت اور ماروت پارٹ 2 میں ہاروت اور ماروت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ یہ اسرائیلی علماء کی روایات ہے، بہتر اور سچ میرا رب جانتا ہے۔ بس دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق دے۔ دنیا میں جن چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دے دیا گیا ہے، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ان فرشتوں کی گئی آزمائش بھی ایک عورت کے ہاتھوں ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کے بعض روایات بیان کرتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہے، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوری دی گئی ہے وہ تم ہی دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں انسانی کمزوریاں دی جائے اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت اور ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے، یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پی کر زہرہ نامی مل گئی کہ حسن اس کا بھی مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرہ نے ان سے اسم اعظم سیکھنے کی منتی کی، مگر یہ دونوں فرشتے ان سے انکاری تھے۔ لیکن زہرہ کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرہ نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہارا اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرہ شراب لے کر آئی اور کہا کہ یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں، پی گئے۔ ہوش سے بیگانے ہوئے۔ زہرہ نے بدکاری کے حوالے سے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہو کر کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے۔ زہرہ نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا اور جب ہاروت و ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا اور زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑا کر چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور یہ قصہ سنن بہقی، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں باسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنے خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو صاحبو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کے تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتے ہیں اور وہ زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کے بجائے چاہے ببل میں الٹے لٹک کر سزا پاتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔